یہ اس وقت کی بات ہے جب سوشل میڈیا اخبارات، رسائل، ٹی وی اور ریڈیو تک محدود تھا۔ تو ایک دانشور نے علامہ اقبال کے بارے میں کیا خوب کہا کہ اقبال کی شاعری ایک ایسا ڈپارٹمنٹل اسٹور ہے جہاں سے ہر شخص کو اپنی پسند کی کوئی نہ کوئی چیز مل ہی جاتی ہے، لیکن اب تو یہ ڈپارٹمنٹل اسٹور ایک سپر مارکیٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور پھر مارکیٹ میں اصل کی نقل چلانی ہو یا 2 نمبر مال بیچنا ہو تو ہمارا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ سوشل مارکیٹ میں علامہ اقبال کے نام سے دھڑا دھڑ بکنے والی شاعری کو 4 ادوار یا 4 کیٹیگریز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی پہ ہم نے بات کی تھی کہ وہ شعر جو بلند پایا تھے تو غلط فہمی کی بنا پر علامہ اقبال سے منسوب کر دیے گئے۔ دوسری کیٹیگری پہ بھی ہم بات کر چکے ہیں کہ بہت سارے ایسے اشعار جو کہ واقعی کربلا کے تناظر میں تھے وہ علامہ اقبال سے شیعہ حضرات نے بھی اور سنی حضرات نے بھی علامہ اقبال سے منسوب کر دیے۔ تو اب ہم بات کرتے ہیں علامہ اقبال سے منسوب غلط شاعری کا تیسرا دور، اور اس دور کی شروعات ہوتی ہیں جب فیس بک نئی مارکیٹ میں آئی تھی۔ ہر شخص اچھی سے اچھی پوسٹ لگانے کا خواہاں تھا، خاص طور پر اسلامی اور مذہبی پوسٹ کا رجحان بہت زیادہ تھا۔ کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی بنا پر اور کچھ لوگوں نے جان بوجھ کر لائکس حاصل کرنے کے چکر میں علامہ اقبال سے بہت سارے قصے اور بہت سارے اشعار منسوب کر دیے۔ مثال کے طور پر ان دنوں فیس بک پہ ایک بڑی پاپولر پوسٹ چلی تھی کہ مرزا غالب جو علامہ اقبال کے پیدا ہونے سے 8 سال پہلے عالم بالا میں پہنچ چکے تھے۔ اب چونکہ مرزا غالب کے پاس پینے کی کوئی مناسب جگہ نہیں ہے تو وہ علامہ اقبال سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ زاہد مسجد میں بیٹھ کے پینے دے شراب، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں۔ اور علامہ اقبال بھی کوئی کم تھوڑے تھے، وہ ترکی بترکی جواب دیتے ہیں مسجد خدا کا گھر ہے، پینے کی جگہ نہیں، کافر کے دل میں جا وہاں خدا نہیں۔ اب فیس بک پہ کوئی جھگڑا چل رہا ہو اور احمد فراز پیچھے رہ جائیں تو وہ انٹری مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کافر کے دل سے آیا ہوں میں یہ دیکھ کر، خدا موجود ہے وہاں پر اسے پتہ نہیں، بالکل وزن سے گرا ہوا شعر۔ اب وسیع شاہ نئے پاپولر ہوئے تھے تو وہ بھی آ کے کہتے ہیں کہ خدا تو موجود دنیا میں ہر جگہ، تو جنت میں جا وہاں پینا منع نہیں۔ اور اس طرح سے پھر ساقی بھی آ جاتا ہے درمیان میں، وہ اپنا مشورہ دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب آپ نے اس بحث سے یہ دیکھ لیا ہوگا کہ جو تیسری کیٹیگری کے اشعار ہیں ان کا ایک سیدھا سا اصول ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن اشعار میں خدا، سجدہ، مسجد، شمع یا ابلیس کا ذکر آتا ہے تو وہ اشعار عام طور پہ علامہ اقبال سے جوڑ دیے جاتے تھے۔ مثلاً فیس بک کا پاپولر شعر عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی، یہ بتا کس سے محبت کی جزا مانگے گا، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے عقیدت کا صلہ مانگے گا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی اولاد بھی جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ پھر کہتے ہیں کہ حسن کردار سے نور مجسم ہو جا، کہ ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ ایسے ہی سجدوں کے عوض فردوس ملے، یہ بات مجھے منظور نہیں، بے لوث عبادت کرتا ہوں، بندہ ہوں تیرا مزدور نہیں۔ بلا شبہ علامہ اقبال کو اصل ذات فیس بک کے بے تکے اور بے وزن اشعار نے پہنچائی تھی، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی کوئی شعر اچھا مل ہی جایا کرتا تھا۔ تیری رحمتوں پہ ہے منحصر میرے ہر عمل کی قبولیت، نہ مجھے سلیقہ التجا نہ مجھے شعور نماز ہے۔ اور پھر فیس بک کے بعد انقلاب ہی آ گیا، یوٹیوب، انسٹاگرام، ٹک ٹاک اور نہ جانے کیا کیا کچھ۔ وہ آئے بس میں اتنا تو فکر نے دیکھا، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی۔ اب میں اپنی بات کے سب سے آسان حصے کی طرف آ رہی ہوں، کیونکہ اس کیٹیگری کے اشعار کو پہچاننا، اول تو وہ اشعار ہوتے ہی نہیں، تو سب سے آسان ہے۔
کیونکہ کسی عام سے فکرے کے اندر اقبال اے اقبال ڈال دیا جاتا ہے زبردستی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کسی برانڈ کی نقل کی جائے تو جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے اسٹیکر لگا دیے جائیں، یہ یقین دلانے کے لیے کہ یہ شعر علامہ اقبال کا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ علامہ اقبال نے اپنا تخلص یا اپنا نام بہت ہی کم شعروں میں استعمال کیا ہے۔ تو چلیں ذرا اب ایک اصلی شعر سنتے ہیں علامہ اقبال کا، اور پھر ایک مارکیٹ کا شعر سنتے ہیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، جو میں سر سجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اب اس کا ترجمہ سن لیجیے۔ تیرے سجدے اقبال کہیں تجھے کافر نہ کرتے، تو جھکتا کہیں اور ہے، سوچتا کہیں اور ہے۔ پھر ایسے شعر آئے کہ میرے بچپن کے دن بھی کیا خوب تھے اقبال، بے نمازی بھی تھا بے گناہ بھی۔ اور سنیے ذرا شعر، وہ سو رہا ہے تو اسے سونے دو اقبال، ہو سکتا ہے غلامی کی نیند میں وہ خواب آزادی کے دیکھ رہا۔ یہ شعر ہے یا کیا ہے؟ اور پھر اور کرتے ہیں لوگ مال جمع، کس لیے یہاں اقبال، سلتا ہے آدمی کا کفن جیب کے بغیر۔ ان کو پڑھنا بہت مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ شعر میں وزن ہوتا ہے، ردم ہوتا ہے، غنائیت ہوتی ہے، جو یہاں بالکل نہیں۔ خیر، یہ سلسلہ بہت طویل ہے، اس بحر تلاطم سے چند ایک موتی ہی میں آپ کے سامنے پیش کر سکی ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے۔ اب حاصل بحث بات یہ ہے کہ ہم نے جب بھی تقریر کے لیے یا تحریر کے لیے علامہ اقبال کا کوئی شعر سلیکٹ کرنا ہو تو ہم علامہ اقبال کی اردو کی 3 کتابیں ہیں۔ نمبر 1 بانگ طرح، بال جبریل، سرو کلیم اور ارمغان حجاز، جو کہ آدھی اردو میں ہے اور آدھی جو ہے فارسی میں ہے۔ تو ہم علامہ اقبال کی یہ 3.5 جو اردو کی کتابیں ہیں، انہی میں سے اشعار سلیکٹ کریں۔ اردو کی ان 4 کتابوں کو کلیات اقبال کی شکل میں اکٹھا کر دیا گیا ہے، تو اگر کلیات اقبال خرید لی جائے تو بہت ہی اچھا ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ کا شکر ہے کہ باقی کتابیں رموز بے خودی، پیام مشرق، اسرار خودی، جاوید نامہ، یہ سب کتابیں فارسی میں ہیں اور ٹک ٹاکر سے بچی ہوئی ہیں۔ اچھا، اب اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بکس نہیں ہیں اور کوئی ایسا شعر سامنے آ گیا جس کے بارے میں آپ کو شک ہے، تو آپ گوگل پہ اردو کی ایک ویب سائٹ ہے ریختہ، تو آپ ریختہ لکھیں اور آدھا مصرع لکھ لیں آپ شعر کا، تو اس کے بعد وہ آپ کو اس کے شاعر کا نام بتا دیں گے۔ اچھا، اب اگر ویب سائٹ آپ کو اس شعر کا دوسرا مصرع نہیں بتا رہی اور شاعر کا نام بھی نہیں بتا رہی، بلکہ ملتا جلتا کوئی اور شعر لکھ رہی ہے، تو پھر اس کا پکا مطلب ہے کہ جو شعر آپ نے لکھا ہے وہ علامہ اقبال کا تو کیا، وہ کسی کا بھی شعر نہیں ہے، بلکہ اب تو ریختہ نام سے ایپ بھی آ چکی ہے، تو وہ بہت ہیلپ فل ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ کی سماعتوں کا، ساتھ رہنے کا اور شوق سے سننے کا بہت بہت شکریہ۔